سردیوں سے متعلق اسلامی تعلیمات۔ اللہ جل مجدہ کی یہ شان ہے کہ اس کی ذات مقدسہ بھی ہر طرح کی تبدیلی سے پاک ہے اور اس کی صفات عالیہ میں بھی کوئی تغیر نہیں ہو سکتا۔ اس کی بادشاہی کو بھی زوال نہیں اور اس کا حکم بھی ہمیشہ نافذ رہے گا، جبکہ مخلوق کے حالات ہمیشہ بدلتے رہتے ہیں اور یہ تبدیلی و تغیر رب تعالیٰ کی لامتناہی قدرت پر عظیم نشانی ہے۔ کبھی بارش کی کثرت سے سیلاب آ جانا اور کبھی بارش نہ برسنے سے خشک سالی ہو جانا، کہیں ہوا کم چلنے سے حبس و گھٹن ہونا اور کہیں تیز ہوا چلنے سے آندھی آنا، کسی کے لیے آسائشوں اور راحتوں کی کثرت ہونا اور دوسرے کا پریشانیوں اور آفتوں میں گھرا ہونا، کسی وقت چل چلاتی دھوپ سے سخت گرمی اور کسی وقت جما دینے والی ہوا سے سخت سردی، یوں ہی آتش فشاؤں کا پھٹنا، دن اور رات کی آنکھ مچولی، ماہ و سال کا گزرنا، انسانوں کی رنگت، نسل، بولی اور دیگر امور کا مختلف ہونا، یہ سب تغیرات اس بات کے واضح دلائل ہیں کہ کوئی ایسی ذات موجود ہے جو بے حد قدرت کی مالک ہے، اور یہ سب انتظامات اس کے حکم سے ہو رہے ہیں۔ قرآن و سنت میں حکم دیا گیا ہے کہ مخلوق کی پیدائش اور ان میں ہونے والی تبدیلیوں میں غور و فکر کر کے ایمان اور رب تعالیٰ کی قدرت پر یقین کو پختہ کیا جائے۔ گرمی اور سردی کے موسم بھی رب تعالیٰ کی حکمت و تقدیر سے ہیں۔ یہ ہمیں قدرت الہیہ میں غور و فکر کی دعوت دینے کے ساتھ ساتھ نافرمانوں پر ہونے والے عذاب الہی کی مختلف صورتیں یاد دلاتے ہیں۔ سردیوں کے حوالے سے اسلام نے ہمیں جو باتیں تعلیم فرمائی ہیں ان میں سے چند یہ ہیں۔ نمبر 1، مومن کا مزاج اطاعت الہی کے حوالے سے اتنا پختہ ہونا چاہیے کہ کوئی بھی موسم ہو، کیسی ہی مشکل ہو اور کسی بھی طرح کے حالات ہوں، وہ بہرحال رب تعالیٰ کی فرما برداری کرے اور نافرمانی سے بچتا رہے۔ بندہ ہونے کا تقاضا ہے کہ انسان ہر کام اپنے مالک کی مرضی کے مطابق کرے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں، میں نے اللہ تعالیٰ کی بندگی کا سلیقہ ایک غلام سے سیکھا ہے۔ وہ یوں کہ میں بازار سے ایک غلام خریدنے گیا، اس سے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ کہنے لگا جو آپ رکھ دیں۔ پوچھا کیا کھاتے ہو؟ اس نے کہا جو آپ کھلا دیں۔ پوچھا کیا پیتے ہو؟ کہا جو آپ پلا دیں۔ پوچھا آخر تمہاری بھی تو کوئی خواہش ہوگی؟ کہنے لگا میری ایک ہی خواہش ہے، آقا کے حکم کی تعمیل کرنا اور اسے راضی رکھنا۔ غلام کی اس گفتگو سے میں سمجھا کہ اگر غلامی کا تقاضا ہے کہ اپنی مرضی ختم کر دی جائے تو بندہ ہونے کا تقاضا کیا ہوگا۔ نمبر 2، کسی بھی موسم کو برا کہنا منع ہے۔ ہر انسان کی اپنی پسند ہوتی ہے، کچھ لوگ گرمی کے موسم میں پرسکون رہتے ہیں اور بعض کو موسم سرما میں سہولت ہوتی ہے۔ موسم کوئی بھی پسند ہو، بہرحال کبھی بھی زبان پر ہرگز ایسا لفظ نہ آئے جس سے رب تعالیٰ کی قدرت پر اعتراض کا پہلو نکلتا ہو۔ حدیث مبارک میں زمانے کو برا کہنے پر سخت وعید فرمائی گئی ہے، کیونکہ زمانہ خود سے کچھ نہیں کرتا، وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کا پابند ہے۔ اسی طرح سردی اور گرمی بھی خود سے نہ آتی ہیں نہ جاتی ہیں، ان کا وجود بھی باری تعالیٰ کے حکم سے ہے اور شدت بھی اسی کی قدرت سے ہے، لہٰذا سردی یا گرمی پر ہرگز اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر 3، سردی و گرمی دنیا میں ہماری آزمائش کے لیے ہیں۔ اگر یہاں اپنے رب تعالیٰ کو راضی کریں تو وہ جنت میں ایسے عظیم محلات سے نوازے گا جہاں نہ سردی ہوگی نہ گرمی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، متکئین فیہا علی الارائک لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، یعنی وہ اہل جنت میں آرام و اعزاز کے ساتھ اپنی مسندوں پر ٹیک لگائے بیٹھے ہوں گے۔ وہ جنت میں نہ گرمی کی دھوپ پائیں گے اور نہ سردی کی ٹھنڈک۔ نمبر 4، سردیوں میں روزہ رکھنا بہت آسان ہے، چنانچہ اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اگر زندگی میں کبھی رمضان المبارک کے کچھ روزے چھوٹ گئے ہوں تو یہ بوجھ سر سے اتاریں۔ قضاء رمضان ذمے میں نہ ہو تو نفلی روزے رکھنا بھی بہت بڑی سعادت ہے۔ نمبر 5، سردیوں کی راتیں طویل ہوتی ہیں، کچھ دیر نیند پوری کرنے کے بعد اٹھ کر رب تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہونا بہت آسان ہے، چنانچہ ہمیں چاہیے کہ رات کو بر وقت سوئیں اور آخری پہر میں رحمتوں کی خیرات حاصل کرنے کے لیے اٹھ کر نماز وغیرہ میں مشغول ہوں۔ قضا نمازیں نوافل سے اہم ہیں۔ نمبر 6، اگر گرم پانی دستیاب نہ ہو تو بھی حتی الامکان سنت کے مطابق کامل وضو کریں۔ مشقت کے باوجود سنت کے مطابق کامل وضو کرنے والے، کثرت کے ساتھ مسجد میں جا کر باجماعت نماز کی پابندی کرنے والے اور شوق نماز میں ایک نماز کے بعد دوسری کا انتظار کرنے والے خوش نصیبوں کو گناہوں کی معافی اور بلندی درجات کی بشارت دی گئی ہے۔ نمبر 7، سردی کی شدت کم کرنے کے لیے آگ جلائی جاتی ہے، اسی طرح ہیٹر وغیرہ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں، تاہم یہ تربیت فرمائی گئی ہے کہ رات کو سونے سے پہلے آگ کو، اسی طرح آگ والے ہیٹر کو بجھا دیا جائے۔ سیدنا ابو موسیٰ عبداللہ بن قیس اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فَإِذَا نِمْتُمْ فَأَطْفِئُوهَا عَنْكُمْ،
جب تمہارا سونے کا ارادہ ہو تو آگ کو بجھا دیا کرو۔ نمبر 8، ہمارے ہاں گیس سے چلنے والے ہیٹرز کا استعمال بھی عام ہے، انہیں چلتا چھوڑ کر سونا بھی بہت مرتبہ نقصان کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ ماضی میں کئی ایسے واقعات ہو چکے ہیں کہ رات کو آگ بجھنے کی وجہ سے کمرے میں گیس بھر گئی اور دم گھٹنے سے سوئے ہوئے افراد وفات پا گئے، لہٰذا گیس کو بھی بند کر کے سونا چاہیے۔